الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. سورہ ہود کی یہ 29ویں آیت ہے، جس میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم نے کیا ان کو جواب دیا اس کو نقل فرمایا، اور پھر اسی کے تحت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا بھی ذکر ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے ہوئے ان سے یہ کہا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو، اور میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ کہیں تم کسی اور کی پرستش کرنے کی وجہ سے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تمام انبیاء جتنے بھی تشریف لائے، تمام نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی دعوت میں اس بات کو صاف صاف کہا کرتے تھے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عبادت اسی کا ایک حصہ سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو تمام انبیاء کی دعوت ہے، پھر اللہ جل جلالہ امن والہ نے فرشتوں کو کیوں کہا کہ وہ سجدہ کرے آدم کو؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرنے کو کیوں کہا، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہاں سجدہ کا جو حکم دیا گیا ہے، سجدے سے مراد سجدے عبادت نہیں، سجدے سے مراد تابع داری۔ تابع دار کا مطلب کیا؟ یعنی خادم بن جاؤ۔ چنانچہ تمام فرشتے انسان کے خادم ہیں، تمام فرشتے انسان کے لیے خادم ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے لے کر حاملین عرش تک اگر آپ دیکھیں گے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسان سے متعلق امور میں ان کو خدمت کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ تو اسجدوا لآدم یعنی آدم علیہ السلام کے تابع دار ہو جاؤ، خادم بن جاؤ، یہ کہا۔ اس لیے یہ اشکال بالکل غلط ہے، بے جا ہے
کہ کوئی یوں کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدے عبادت نہیں، سجدے اطاعت، اسے کہتے ہیں سجدے تعظیم، اسے کہتے ہیں تابعداری، یعنی خادم بن جاؤ۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی اخاف علیکم، تم کہیں شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ تم عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ علماء نے عجیب بات کہی، دنیا میں جب عذابات آتے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شرک کر رہے ہیں۔ جس وقت لوگوں میں عمومیت کے ساتھ شرک ہونے لگے تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے دردناک عذابات کا نازل ہونا یقینی ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار فرمایا کہ تم لوگ کہیں شرک کرتے کرتے عذاب کو دعوت دے کر نہ بیٹھ جاؤ۔ تو پتہ چلا جس وقت میں لوگوں کا دماغ اللہ سے ہٹے، لوگوں کی زبان سے اللہ ہٹ جائے، لوگوں کے خیال سے اللہ ہٹ جائے، لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کے فیصلوں سے اللہ ہٹ جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بھی ان سے پوچھا جائے ارے بھئی ان تمام مسائل کا حل کب ہوگا؟ اللہ جب چاہے گا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ جیسے کہتا ہے ویسے ہوگا۔ اب علماء کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی طرف جب تک آپ ہر چیز کو منسوب کرتے رہو گے، اللہ اس کی ذمہ دار بنے گا اور اللہ اس کے لیے آپ کا ذہن کھولے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں صرف اللہ اللہ کہتے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ انبیاء علیہ السلام جس طریقے سے ظاہری شکل و صورت اختیار فرمائے، علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں کو چاہیے اللہ کی مدد اتارنے کے لیے ظاہری شکل و صورت بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، ان تمام کاموں کے ساتھ سیاسی تقاضا، جو تقاضا سیاسی اعتبار سے ضرورت ہے، وہ سیاسی تقاضا کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو ذہن سازی کرنا، لوگوں کو شیرازہ بکھرنے سے بچانا۔ جیسے کہ اس زمانے میں ووٹنگ ہے، ووٹ وغیرہ لوگوں کے تقسیم نہ ہو، اس سے لوگوں کو بچانا، یہ اس زمانے کے عبادتوں کے ساتھ ایک عبادت ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی آدھار کارڈ کی فکر کرتے ہوئے محنت کرتا ہے، ووٹنگ لسٹ میں آپ کا نام چڑھاتا ہے، ووٹر آئی ڈی کی اسپیلنگ درست کر رہا ہے اور آپ کے ڈاکومنٹری میں ساتھ دے رہا ہے، وہ سب ہمارا کام نہیں بھئی، پھر کس کا کام ہو؟ وہ کام کرنے کے واسطے فرشتوں کی جماعت اترے گی؟ وہ کام کرنے کے لیے کون آئے گا؟ ارے بھئی وہ بھی کام آپ کا ہے۔ جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کعب ابن اشرف، ابو رافع، یہ دونوں ایسے یہودی تھے۔ کعب ابن اشرف بڑا تاجر، بڑا مالدار، بڑا خوبصورت، انتہائی کمینہ انسان، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ اشعار پڑھتا تھا، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، توہین کرتا تھا کعب ابن اشرف۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیاسی اعتبار سے یہ جماعت تیار فرمائی اور یوں کہا فوراً کعب کا خاتمہ کرو۔ کعب جب تک رہے گا یہ فتنہ کرتا رہے گا، ہنگامہ کرتا رہے گا اور یہ دنگا فساد کراتا رہے گا، اور اس کا پہلے خاتمہ کرو۔ اگر اس کا خاتمہ ہو گیا فساد ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنا حکومت کا باغڈور سنبھالے ہیں تو اللہ کے رسول نے فتینوں کے ساتھ انتقام کا معاملہ کیا۔ کیا رحمت للعالمین کا رحمت کا تقاضا
یہ نہیں تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ فرمایا معاف ان کو کرتے ہیں جن کو معاف کرنے کے بعد ان کو معافی کا احساس ہو، اور جس کو معاف کرنے کے بعد تکبر بڑھے، انانیت بڑھے، گھمنڈ بڑھے، علماء فرماتے ہیں اس کو معاف کرنا غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی ہے، اسے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ کس اعتبار سے آپ اس کو معاف کریں گے؟ اگر اس کو معاف کر دیں گے، جبل گردد جبلت نہ گردد، جبل گردد جبلت نہ گردد، ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا آپ مان لیجئے، لیکن یہ انسان کی فطرت بدل گئی، آپ اس کو تسلیم مت کیجیے۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، اسی لیے کہا گیا کعب کو جو بولنا تھا آپ نے بولا، جو سمجھانا تھا آپ نے سمجھایا، جو بتانا تھا آپ نے بتایا، پھر بھی اس کا ہجو کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا اور اسے بھی قتل کروایا، اور پورے جتنے بھی اس کے مکانات تھے، اس کا مکان بہت بڑا تھا، آج بھی آپ جاؤ گے مدینے کے باہر آپ کو اس کے مکان کے کھنڈرات نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد تمام یہودیوں کی ہماری زبان میں جیسا کہتے ہیں پھونگی بند ہو گئی، ان سب کی پھونگی بند ہو گئی۔ کیوں؟ دیکھ لیا انہوں نے یہ سزا ہے۔ یہی ہے اسلام کا اصول۔ اگر آپ ایک زانی کو سزا دے دو گے، ایک زانی کو سزا دو گے، ہزاروں کروڑوں عورتوں کی عصمت بچ جائے گی۔ ایک زانی کو سزا دو۔ اسی لیے پوری دنیا کا جس وقت جائزہ لیا گیا، جہاں جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہیں وہاں سب سے کم کرائم ہوتے ہیں، جہاں جہاں آزادی دی گئی ہے وہاں سب سے زیادہ کرائم ہوتے ہیں۔ اور وہاں جب جس وقت باقاعدہ لوگوں نے جائزہ لیا، پتہ چلا پورے سال میں اسلامی حکومت کی جگہ پورے سال میں 3 زنا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہی دیگر ممالک میں ریپسٹ بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ کہیں 10,000، کہیں 20,000، کہیں 50,000، کبھی لاکھ، کبھی 2 لاکھ۔ امریکہ وغیرہ کے معاملے میں آپ پوچھ لیجئے، وہاں فادر نیم کے نیچے مدر نیم بھی لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں کے باشندے جانتے ہیں ایک بڑا مجمع وہ ہے جو شادی سے پہلے ماں بن جاتا ہے، عورتیں ماں بن جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو لے کر اسکول آتی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر کالج جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ بن باپ کی اولادوں کی بڑی کثرت موجود ہے وہاں۔ آپ صرف اگر کہو گے ماں تو ماں، باپ کہو گے تو باپ کا تو اس کا پتہ نہیں ہے، کون ہے اس کا باپ، تو اس کے لیے ماں کا نام لکھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والوں، اے سمجھ رکھنے والوں، ایک مرتبہ قصاص کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کس کی ہمت کے وہ چوری کرے، کس کی ہمت کے وہ جرأت کرے زنا کی، کس کی ہمت وہ نامحرم عورتوں کی طرف نظر ڈالے، کس کی ہمت کہ وہ سود خور ہو جائے اور وہ شراب خور ہو جائے۔ لیکن اسلام کے اس مزاج کو، ارے بھائی میں تو کہتا ہوں ایک ہے خدائی نظام، ایک ہے جدائی نظام۔ خدائی نظام اللہ کا بنایا ہوا، جدائی نظام تم لوگوں کا بنایا ہوا، انسانوں کا بنایا ہوا۔ انسان تو اپنی عقل سے سوچتا ہے، خدا تو انسان کی فطرت کے اعتبار سے قانون بناتا ہے۔ اللہ نے جو قانون بنایا وہ انسان کی فطرت کو مد نظر رکھ کر، جس کی وجہ سے اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت جہاں پر حدود اسلام قائم کیے جاتے ہیں، شرائع اسلام قائم کیے جاتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ کرائمز دن بدن دن بدن دن بدن دن بدن کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے، آپ
جائزہ لیں گے فلاں جگہ پر ہو رہا ہے کیا فلاں جگہ پر. اس لیے میں نے کہا اسلامی حکومت، اسلامی حدود و قصاص، اسلامی مزاج، اسلامی طور و طریقہ، اسلامی رنگ و ڈھنگ کے ساتھ جہاں ہے وہاں بعض لوگ تو اسلام کا نام اپنے مملکت کے ساتھ جوڑ لیا، المملکت الاسلامیہ لوگ جوڑ لیے، لیکن اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں کعب بن اشرف اور ابو رافع ان دو کم بختوں کو جس وقت جہنم رسید کر دیا گیا، یہودیوں کو کیا مجال کہ وہ منہ کھول کر اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کریں. الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی طرح اس وقت میں امت محمدیہ میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا انتہائی کم، بڑھانے والا انتہائی کم، شرک سے بچنے والا بچانے والا کم، گناہ سے بچنے والا بچانے والا انتہائی کم. اب اگر محنت کرنا ہم شروع کریں گے، فرمایا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سب سے پہلے اس امت کو شرک سے بچائے گا، اور جب یہ امت شرک سے بچ جائے گی عذاب علیم سے بچنے والی بنے گی. اس وقت ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں حالات کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سوچیں کہ ہماری ذلت میں کیا سب کچھ اللہ پر ڈال دیں گے؟ اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا، اللہ نے ہمیں یہ کر دیا، اللہ نے ہمارا کوئی قصور نہیں. ارے بھائی سب قصور ہمارا ہی ہے. اللہ نے فرمایا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیا کیا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم لوگوں کو ذرا سوچیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کو کتنا ناراض کیا. میجارٹی کس کی ہے؟ نافرمانوں کی میجارٹی. جیسے کہ الیکشن میں عام طور پر مثال دیتا ہوں، الیکشن میں میجارٹی پر جیت ہوتی ہے. اب دیکھیے اب ایک انگریز نے قانون بنایا اپنا، ایک قانون بنایا ہندوستان کا، سب سے زیادہ پٹیچر قانون ہندوستان کا اس نے بنایا، اور سب سے زیادہ عمدہ قانون اپنا بنایا. انگریز نے اپنا قانون کیا بنایا؟ الیکشن میں صرف 2 کھڑیں گے، الیکشن میں صرف 2، یس اور نو، یہ کریں گے یا تو یہ کریں گے. 26 لوگ نہیں کریں گے. الیکشن میں کریں گے 2. جھکتا ہوا کس کی رائے ہے؟ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب دیکھا جائے گا ان 2 میں کس کا الیکشن میں پلڑا ووٹنگ زیادہ ہے، وہ جیت گیا، اور جو ہار گیا وہ وائس پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، وائس چیف منسٹر بن جاتا ہے. ارے بھائی وہ اس کا تابع نائب بن جاتا ہے، نائب بن جاتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے اصل، یہ بن جاتا ہے فرع. کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی غلاٹہ نہیں. لیکن ہندوستان کا قانون کیا بنایا؟ ریپبلک ڈے تو لوگ آپ حضرات تو سنتے رہتے ہیں، ریپبلک ڈے میں کیا کیا؟ قانون میں کیا کیا؟ صرف آگے پیچھے نمبرات کیا بس، ورنہ قانون وہی ہے جو انگریز نے بنایا، اور ہمارے لیے ڈیموکریسی بنا دیا. جو چاہے کھڑو، کتا بھی کھڑے، بلی بھی کھڑے، لقوہ مارا ہوا انسان بھی کھڑے، بیمار بھی کھڑے، پٹیچر بھی کھڑے، سب کھڑے. کیوں؟ ڈیوائڈ کرو سب کو اینڈ رول، تاکہ یہ لوگ زندگی بھر صحیح فیصلے کرنے پر نہ آئے. یہ جب بھی صحیح فیصلہ کرنا چاہیں گے انہی میں سے ایک کھڑا ہوگا، انہی میں سے کھڑا ہوگا، تاکہ سب کو تقسیم کرو. ان کا اقتدار کلی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ اپنے اعتبار سے کمزور رہنا چاہیے. اسی لیے 3 سٹنگ میں، چاہے کتنا بڑا کیس کیوں نہ ہو، یورپ ممالک میں 3 سٹنگ میں فیصلہ ہوتا ہے. فرسٹ سٹنگ، سیکنڈ سٹنگ، تھرڈ سٹنگ میں یس اور نو فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ہمارا انیشیل جو سٹنگ ہے وہ 30 سٹنگ ہے. کتنے سٹنگ؟ 30. اٹھا کر دیکھو قوانین، 30 سٹنگز ہیں. پھرتے رہو پھرتے رہو پھرتے رہو. یہ باقاعدہ
ایک جج صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہم لوگ اتنا پھراتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کر لیں عدالت میں دوبارہ آنے سے۔ تمہیں ہمت کیسا ہوئی عدالت تک پہنچنے کی؟ تمہیں جرأت کیسا ہوئی عدالت تک پہنچنے کی؟ پھرتے 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 ایسے کنگال ہو جائے، بس مینٹلی ٹارچر ایسا دیا جاتا ہے، وہ توبہ کر لے گا، ارے کورٹ کو جانے کا نوکو بھی یہاں بیٹھ کو کیا حساب بیٹھ کو بات کر لیں گے بس۔ ورنہ صرف سیول کیسز جو اضلاع کے کورٹس ہیں، اضلاع کے کورٹس جو ڈسٹرکٹ میں کورٹس جو ہیں، ان کورٹس میں سیول کیسز خالی شموگا کا ایک وکیل صاحب بتانے لگے 17.5 لاکھ سیول کیسز پینڈنگ ہیں۔ اب اتنے پینڈنگ ایک صاحب کہنے لگے اگر صرف اس وقت پینڈنگ کیسز حل کریں تو 200 سال چاہیں گے، 200 ایئرس، 200 سال چاہیے کسے حل کرنے کے لیے؟ نیو کیسز نہیں، خالی پینڈنگ۔ اب پینڈنگ ایسا کہا کہ یہ کیس کا کیا ہوا بھائی؟ نہیں انہوں بھی مر گئے، ان کا کیا ہوا؟ نہیں انہوں بھی مر گئے، یہ کیس کا کیا ہوا بھائی؟ نہیں 2 جنے بھی مر گئے، وہ چاہتے بھی تھے سنو فیصلہ نہیں ہونا، 2 جنے قبرستان کو پہنچ جانا، ہندوستان بچ جانا۔ میرے عزیز بھائیوں، بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ہم لوگوں کو سب سے زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے ہم لوگ ایک متحد ہوں۔ کیسے متحد ہوں گے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کمینے دونوں، انہیں بھی کمینہ، انہیں بڑا کمینہ، انہیں چھوٹا کمینہ، چھوٹا کمینہ اختیار کرنا، انہیں بھی ننگا انہیں بھی ننگا، کم ننگے کو اختیار کرو، انہیں بھی رزیل انہیں بھی رزیل، چھوٹا رزیل کو اختیار کرو، انہیں بھی دلیدر انہیں بھی دلیدر، چھوٹا دلیدر کو اختیار کرو۔ اس وقت ہم لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے تم نیک پاک اللہ والا برگزیدہ، انہیں قیامت تک ملتا بھی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئیں گے؟ عربی صلاح الدین ایوبی کہاں سے ملیں گے؟ محمد بن قاسم کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو اورنگزیب عالمگیر جیسی شخصیت کہاں سے ملے گی؟ کوئی نہیں ملے گا۔ اب جو ہے کمینے ہیں سب، کرنا کیا؟ چھوٹا کمینہ کون بھی اس میں، وہ کمینے کو ووٹتا، چھوٹا رزیل کون، وہ رزیل کو ووٹتا، قصہ کرتا ہے۔ کون بھی پاک و پوتر نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ لوگ ہمیشہ اپنی پارٹی کے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا یہ سبحان اللہ کے، ہر پارٹی کا سبحان اللہ، یعنی میری پارٹی سے بڑھ کر پاک پوری کائنات میں کوئی پارٹی نہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں میری پارٹی کے لیے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے لیڈر بننے کا لائق سوائے میرے لیڈر کے، اللہ اکبر۔ اگر اس وقت کائنات میں کوئی فوقیت ہے تو وہ صرف کس کی؟ میری پارٹی کی، میری لیڈر کی۔ میری لیڈر کی تعریف کرو، میری لیڈر کی تعریف کرو، میری لیڈر کی تعریف کرو۔ یہ تیسرا کلمہ کہتے ہوئے پورے انہیں ٹوپیاں پہن کے کرتے رہتا، ادھر کوئی ہاتھی پکڑ لے پھرتے رہتا، ادھر مختلف چیزیں لوگ پھولاں پکڑ لے پھرتے رہتے ہیں، ہاتھاں پکڑ لے کرتے نہیں کرتے؟ ہر ایک کی زبان میں دیکھیے تیسرا کلمہ گنگناتے ہوئے نظر آئے گے۔ حقیقت کیا ہمیں دیکھنا ہے، اسلام کو کم نقصان کس سے ہے، مسلمانوں کو کم نقصان کس سے ہے، ہمارے آنے والے مستقبل فیوچر، ہمارے فیوچر میں کم نقصان کس سے ہے، اس کم نقصان والے کو لینا بس۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے سب سے پہلے جن بچوں کا 18 سال ہو چکا ہے ان سب کا نام ووٹنگ لسٹ میں چڑھانا، ٹائم ہے ابھی بھی، اور جن کا نام نکل چکا ہے اسے دوبارہ لانا، جن کی دستاویزات اسپیلنگ مسٹیکس ہیں ان تمام کو درست کرنا، یہ سب کے سب دین کا کام ہے۔ خالی ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے بیٹھنے کا نام دین کا کام نہیں، خالی مسجد میں نماز پڑھنے کا نام دین کا کام نہیں،
دین کا کام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کیا. کون سا کام حضور نہیں کرے بتاؤ؟ کاشتکاری، تعمیری کام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے انتقامی، دعوتی، ہر کام اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کر کے امت بھی یہ بتا کر چلے گئے. یہ تمام کام جب تک امت پہ جاری رہیں گے انشاءاللہ امت محفوظ رہے گی. اللہ تعالی ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سوالات کی کاپی ہیں جی؟ نہیں ہے، سوالات بھی نہیں ہیں. خیر، اللہ تعالی عافیت تمام بنا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہ